الضالين والمعصومين المظلومين المنتخبين أما بعد. ضرورت نہیں تجھ کو خضر کی اب بیدم، ضرورت نہیں تجھ کو خضر کے کہ اب ذوق ہی رہنما ہو رہا ہے، تیرا ذوق ہی رہنما ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اپنے بزرگوں کو بالخصوص جناب غلام کبریہ دستگیر چشتی صاحب مقدس اللہ العالی کو مبارکباد تہنیت دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے برادر عزیز سید فردان چشتی کہ مصر سے فراغت کے بعد جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور جو انہوں نے ممتاز اور ماہناز انداز میں فراغت پائی ہے، تمام علوم دنیاوی اور دینی سے، اس پر یہ اجلاس انعقاد کیا ہے. میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. سب باتیں یہاں پر ابھی کر چکے ہیں اور آئندہ کریں گے. میں مختصر اپنی بات آپ لوگوں تک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ مدارس کے حوالے سے عوام اور خواص دونوں ہی جاہل ہیں، عوام اور خواص دونوں ہی غافل ہیں. مدارس دینیہ کے جو پرآشوب احوال اس دور میں ہیں ہونا بھی چاہیے. ہر ذہن اور ہر فکر یہ تقاضا کرتا ہے، اچھی حالتوں میں ہیں جو صاحب ثروت ہیں، مالدار لوگ ہیں اور جنہوں نے خانقاہی رسموں سے تعلق رکھا ہے، خانقاہوں میں جن کی نشست و برخاست رہی ہے، وہ عصر حاضر میں مدارس دینیہ سے ایک طریقے کی رغبت نہیں رکھتے. ان کو ایک مدارس دینیہ ایک طریقے کی کجی ان کے دلوں میں نظر آتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان خود ہمارے ہی اندر ہو رہا ہے. مدارس دینیہ میں، جامعہ میں جو علماء بن رہے ہیں اور جو علماء پیدا کیے جا رہے ہیں، ان میں طریقت اور تصوف کی مہک اور خوشبو ذرا نہیں آتی. مولوی اور پکے متشدد علماء پیدا کیے جا رہے ہیں. میں بڑی کھلے انداز میں ہمیشہ ہی بات کی ہے اور انشاءاللہ کرتا رہوں. ایسا نہیں کہ میں نظارے کر کے آیا ہوں مدرسوں کے، میں نظارے نہیں کیے مدرسوں کے، یا پرواز نہیں کی مدرسوں کے گنبدوں پر سے. مدرسوں میں بیٹھا ہوں، دیکھا ہے، پرکھا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے، سیکھا. جو کچھ بھی سیکھا ہے، فردان میاں مجھ سے کہیں زیادہ قابل ہے. میں ان کے سامنے ازہری نہیں ہوں، میں چھوٹے موٹے مدارس سے فارغ ہوں، مگر میری یہ طینت مجھ کو یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ سب کے سامنے ایک بات میں کھلے انداز میں کروں. مدارس میں مسلک پرست لوگ پیدا کیے جاتے ہیں، مسالک کی تشریح ہوتی ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقت کو چھپایا جاتا ہے. کیا بات ہے بھائی، بہت خوب، بہت خوب. تصوف اور طریقت و معرفت و حقیقت کے جو راستے ہیں وہ کلیتاً سد اور بند کر دیے گئے ہیں. فارسی کا ایک آغاز میں جو کتابیں ہوتی ہیں، گلستان و بوستان جیسی، یہ نسائے و پند والی اس وقت درسگاہوں میں نہیں ہے. آپ کل ہند کے جتنے مدارس ہیں ان میں جا کے آپ معائنہ خود کر کے آئیں، اور اگر آپ کو کوئی کتاب وہاں فارسی کی تصوف کے حوالے سے ملے تو آپ میرے دستوں کے رفا ہونا. بسا اوقات میں نے مدارس میں اپنے علماء سے یہ سفارش کی اور جا بجا طلب کیا میں نے اس بات کو کہ آپ یوں تو غریب نواز و غوث پاک کا نام لے کے اجلاس قائم کرتے ہیں، 11ویں اور 6ٹھی کے جلسے کراتے ہیں، لیکن ان کی کتابوں سے نہ کر رکھا ہے امت کو. وجہ یہ ہے کہ سختی جو دلوں میں ہے اور جو علم کی جو وسعت ہونی چاہیے اس میں تنگی جو ہے وہ تصوف کھول دیتا ہے، وہ معرفت کھول دیتا ہے. اور اسی کی بنیاد بنتی ہے کہ مدرسوں سے
صوفی صافی پیدا نہیں ہو رہے ہیں، ملے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ صحیح بات، ہاں صحیح کہہ رہے ہو، صحیح کہہ رہے ہو یار، اس میں نو ڈاؤٹ۔ اس وقت پر مسلمانوں کو نہیں، پورے عالم میں مسلمانوں کو وہ عالم کی ضرورت ہے جو مشائخ اور صوفیاء کا پیغام لے کے چلے، جو اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پیمانے پر ڈالے اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے عشق اور محبت کا وہ صحیح طور پر ترجمہ اور تشریح پیش کرے۔ میں زیادہ اس پہ وقت اپنا نہ لوں گا، بس اتنی میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں سے بہت خوب شروعات ہوئی ہے اور فردان میاں صاحب دونوں ہی آمیزش رکھتے ہیں، دین کی بھی دنیا کی بھی۔ کوئی بیوقوف اتنی جلدی نہیں بنا سکتا، کوئی دنیاوی حوالے سے آنا چاہے پی ایچ ڈی اسکالر تو یہ فلسفہ لے کے آئے کہ دین میں یہ بات آڑے آ رہی ہے تو اس کا بھی جواب ہے، بہت اچھی۔ اور کوئی دینی ملا بھی اس طرف سے یوں آنا چاہے کہ فقہ اور شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اس طرح نہیں نماز اور اس طرح نہیں اذان، تو ان کے پاس اس کا بھی جواب ہے۔ تو الحمدللہ بات ہو گئی ہے، اور میں قوم کے میرے معزز بزرگان اور میرے برادران سے میں دس بستہ طلبگار ہوں، اور میری بڑی خواہش ہے، میری سوزش ہے یہ قلب کی کہ دین کی طرف اپنے بچوں کو مائل کریں۔ ایک جگہ تک آپ ایک بڑے اسکول میں اور کالج میں اور یونیورسٹی میں ضرور پڑھائیں، وہ ضروری ہے۔ ماحول ایسا نہیں ہے کہ صرف مدرسے سے پڑھ کے آ گئے اور مدرسے کی باتیں کریں، دنیاوی تعلیم بھی مکمل، دین کی تعلیم بھی مکمل ہے، اور دین یہ بارگاہ خواجگاہ عند الولی عطائے رسول میں لوگ جو آتے ہیں ایک تو طلب کی نظر سے آتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حسد کی نظر سے بھی آتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، بہت میں بہت کھلی بات کر رہا ہوں، بہت اچھی بات۔ یہاں ہم کھڑے ہو کر یہ بتا سکیں کہ ہم ان کے خدام ہیں، ہمارے تیور، ہمارے انداز، ہماری سیرت، ہماری فکر و نظر، ہماری بصیرت، ہمارا مطالعہ، ہماری ایجوکیشن، ہماری جو پوشاک اور لباس و نشست و برخاست ہو اس میں علم نظر آئے، علم دین علم دنیا نظر آئے۔ آنے والا وہ ساری باتیں لے کر آتا ہے دل میں اور دماغ میں، اور وہ کئی جگہ پر سچ بھی ہو جاتی ہیں، پھر اس کو موقع مینیپولیٹ کرنے کا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اگر علماء نرغے جب صدا بلند کریں تو اس کی دھجیاں بکھیر دیں، چاہے وہ کتنی بڑی جماعت کیوں نہ ہو، ہاں بالکل صحیح۔ کتنی بڑی جماعت کیوں نہ ہو، لیکن علماء، علم دین، مدرسہ، مکتب، عربی گرامر، عربی ادب، فارسی، فقہ، تصوف، طریق، تفسیر، حدیث، یہ سب کا علوم ضرورت میں ہے، فرض عین ہے، اور ہمارے قوم پر تو فرض عین ہے۔ وما علینا الا البلاغ، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔